تو ہم درس شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ سورۃ النور کے 7ویں رکوع کی ابتدا ہو رہی ہے اور یہ آیت نمبر 51 ہے۔ تو اس آیت طیبہ میں سے پہلے پچھلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ مومن لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، ہم نے اطاعت کی۔ البتہ منافقین کا ایک گروہ جو ہے وہ پھر جاتا ہے اور اللہ فرماتا کہ وہ مومن نہیں ہے۔ جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ رسول تمہارے درمیان میں فیصلہ کر دیں، تو ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ منہ موڑ کے سائڈ میں نکل جاتا ہے۔ تو یہ کافروں کے، منافقوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا، گفتگو فرمائی۔ تو آج جو رکوع میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اس کی ابتدا میں جو ارشاد ہوا، فرمایا کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم۔ اور مومنوں کی بات تو یہ ہے کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف تاکہ ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیا جائے، ان یقولوا، تو وہ جواب میں کہتے ہیں، پہلے منافقوں کا بتا دیا کہ وہ منہ پھیر کے نکل جاتے ہیں، لیکن مومن لوگ اللہ رسول کے حکم پہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور حکم مانا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ یہ خاص انداز ہے قرآن مجید کا کہ یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ تو اس سے دیگر لوگوں کی نفی ہو جاتی ہے کہ دیگر لوگ جو اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو ماننے پس و پیش کرتے ہیں اور اللہ رسول کے فیصلوں سے روح گردانی کرتے ہیں، تو ان لوگوں کی نفی ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ ہدایت والے نہیں ہیں۔ وہ لوگ، یہ ہدایت والے وہی لوگ ہیں جب اللہ رسول کی طرف بلایا جائے تو وہ دوڑے ہوئے چلے آتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ مزید ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ جو اطاعت کرے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ اللہ سے ڈرے اور پرہیزگاری کرے، تو بے شک وہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو ایک تو مومنوں کا رویہ بتا دیا کہ جب انہیں اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تو بسر و چشم وہ لوگ نکل پڑتے ہیں اور حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور پھر دوسری آیت میں یہ بتایا گیا کہ جو ایسا کرتے ہیں تو ان کا اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ دنیا میں بھی یہی لوگ کامیاب ہیں، آخرت میں بھی یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ آیات وہ آیات ہیں جو ہمیں آئینہ دکھاتی ہے اور ہمیں ہدایت دیتی ہیں۔ تو ہمیں اپنی اسٹڈی قرآن کی ان آیتوں میں کرنی چاہیے۔ کیا ہمارا رویہ یہ مومنوں جیسا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی، یا ہمارا رویہ ان منافقوں کی طرح ہے جو ظاہری طور پہ تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، بعض دیگر کام بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب انہیں اللہ رسول کی طرف بلایا جائے تو پھر منہ موڑ لیتے ہیں، سائڈ میں نکل جاتے ہیں۔ جب بات ان کی نفس پہ بھاری پڑے تو اس سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو آج ہمیں اس آئینے میں اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے، اور اسی طرح انسان اپنی پہچان کرتا، پرکھ کرتا ہے کہ میں سچے مومنوں میں ہوں یا منافقوں میں ہوں۔ ویسے تو منافقوں کی بہت ساری علامتیں بیان کی گئی ہے، جن میں مشہور علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ ان پہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بھاری ہوتی ہے، اور عموماً ہماری مساجد میں ان دو نمازوں کے اندر لوگ کم ہوتے ہیں۔
فجر میں تو خاص طور پہ کم ہوتے ہیں۔ تو یہ ہماری منافقت کی علامت ہے کہ ہمارے اندر ایمان ابھی کامل نہیں ہے۔ ہم لوگ ویسے دعوے بہت کرتے ہیں، بات کریں تو کہتے ہیں جان بھی لٹا دیں گے، جوانیاں بھی لٹا دیں گے، سب کچھ کر دیں گے، لیکن اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام میں سستی کرتے ہیں۔ تو اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ زکوٰۃ کا حکم آیا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ لوگ پسو پیش کرتے ہیں، ہیلے تلاش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ سے کس طرح میں بچ جاؤں، کس طرح سے جو زکوٰۃ کے پیسے کو میں بچا لوں۔ روزے کے اندر لوگ سستیاں کرتے ہیں، کبھی گرمی کا بہانہ، کبھی کسی چیز کا بہانہ، کوئی اور معاملہ۔ تو یہ ساری کی ساری منافقت کی علامتیں ہیں۔ تو اگر سچا مومن بننا ہے تو قرآن کی ان آیتوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا، کیونکہ قرآن، درس قرآن یا تو کوئی قصے کہانی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا آخرت کو سنوارنے کا معاملہ ہے۔ تو اس کے ذریعے آپ دنیا آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ کہ درس قرآن میں وہ نہیں ہوتا کہ ایک مقرر آیا اور اس نے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کی اور بڑی مزیدار قسم کی باتیں کی، آپ نے نعرے لگائے، سبحان اللہ کہا اور اس کے بعد چلے گئے۔ یہ آپ کی زندگیوں سے ڈائریکٹ خطاب کرتا ہے قرآن اور آپ کو دعوت دیتا ہے۔ اور اب یہ آیت طیبہ ہے، اس آیت طیبہ کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص جو روم کا دہقانی تھا، دیہاتی تھا، کسان تھا، اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ امیر المومنین معاملہ یہ ہے کہ میں نے توریت بھی پڑھی ہے، زبور بھی پڑھی ہے، انجیل بھی پڑھی ہے، ساری کتابیں پڑھی ہیں، قرآن نہیں پڑھی تھی میں نے۔ ایک قیدی کو میں نے قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہوئے دیکھا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہ جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس کی رسول کی اطاعت کرے، اللہ سے ڈرے، یعنی ماضی میں جو کچھ کیا تھا اس پہ اللہ سے ڈرتا رہے، وہ یتقی، اور آئندہ فیوچر کے اندر اللہ سے ڈرے اور پرہیزگاری اختیار کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ تو کہنا جب یہ آیت میں نے سنی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس ایک آیت ہی نے توریت، زبور، انجیل کی تمام تعلیمات کا خلاصہ بیان کر دیا۔ تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے، تو اس لیے میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو یہ اتنی زبردست آیت طیبہ، اور اس سارے معاملے میں ہم لوگوں کو بھی اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگ اس معیار پہ پورے اترتے ہیں نہیں ہیں۔ اپنے گزشتہ جو ٹائم ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزارا، سستی میں گزارا، کیا اس پہ ہمیں شرمندگی ہوتی ہے؟ کبھی اس پہ ہم خوفزدہ ہوتے ہیں کہ کل کوئی حساب ہوا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ آئندہ فیوچر کے اندر حلال حرام کی تمیز کرتے ہیں، جائز ناجائز کی تمیز کرتے ہیں، صحیح غلط کی تمیز کرتے ہیں یا نہیں؟ یا بس چلو مال آ رہا تو جس طریقے سے بھی آئے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور دنیا حاصل ہو رہی ہے، جائز ناجائز جس طریقے سے حاصل ہو رہی ہے کوئی پرواہ نہیں ہے؟ تو ایسا معاملہ تو نہیں ہے ہمارا۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر ہم کامیاب لوگوں میں سے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہایت مختصر لفظوں میں کامیاب لوگوں کی علامتیں بیان فرما دی ہے۔ اور یہی اہل تصوف کے نزدیک بھی اس کی تفسیر اسی طرح سے بنتی ہے کہ جب سالک اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے راہ سلوک میں قدم رکھ دیتا ہے، اور پھر جب اس کو شریعت کے احکام پہ چلایا جاتا ہے تو اس سے وہ انکار نہیں کرتا، بلکہ شریعت کے احکام کو بسر و چشم قبول کر لیتا ہے، ان کو مان لیتا ہے، اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے۔ تو ایسا سالک جو اللہ کی راہ پہ چل رہا ہے تو وہ کامیاب لوگوں میں ہے۔ کیونکہ آج کل لوگوں نے تصوف کو مذاق بنایا ہوا، خاص ایک قسم کا اولیاء بنا لینا، یا ذکر کی کوئی محفل رکھ لینا، یا ختم غوثیہ کی محفل رکھ لینا، یا ختم خواجگان کی محفل کر لینا، تو کہتے ہیں جی ہم تو صوفی ہو گئے۔ تو یہ اصل تصوف نہیں ہے۔ اصل تصوف اس بات کا نام ہے
کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پوری اطاعت ہو۔ یہ بعض لوگوں کو دیکھا کہ بڑے زبردست گفتگو کرتے ہیں تصوف پر، آدمی سنتا تو حیران رہ جاتا ہے، لیکن جب ان کی پریکٹیکل لائف کو دیکھا جاتا ہے تو نمازوں میں ڈنڈیاں مار رہے ہیں، جائز ناجائز میں ڈنڈیاں مار رہے ہیں۔ تو یہ صرف باتیں کرنے والے لوگ ہیں، یہ منافقوں کی قسم میں آتے ہیں، وہ سچے صوفی نہیں ہیں۔ سچا صوفی وہی ہے جس کی یہ علامتیں بتا دی گئی ہے کہ جب اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جائے اور قرآن و حدیث کی آیتیں اور پیش کی جائے، ان کے اوپر احادیث پیش کی جائے تو اس کو قبول کرتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، تو وہ سچے سالک ہوتے ہیں، سلوک طے کرنے والے، اور وہی اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ جو ہے کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔